السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ کہا ہے بلکہ کہ توحید ایک فطری چیز ہے اور خدا نے یہ فطرت میں الہام کر دیا ہے، تو پھر باقی اچھے برے چیزوں میں انسان فطرت قبول کر لیتا ہے، لیکن بہت ساری دنیا کے لوگوں نے توحید کو ایز اے فطرت قبول نہیں کیا ہے، تو ایسا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیوں وہ فطرت کو قبول نہیں کرتے؟ اور آج کل ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے کریئر بنا لیے ہیں اسلام کو مطلب ایک طریقے سے بدنام کرنے کے لیے، تو ان کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ یہ آخری چیز آپ سمجھ سکے کیا سوال تھا؟ آخری سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو انسان کی فطرت ہے اسی پر پیدا ہوتا ہے، اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل فطرت پر ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں جنگل میں یا ہمالیہ کی ترائی میں جنم لے کے پرورش نہیں پاتا، کسی معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے۔ تو معاشرہ بہت کچھ سکھانا شروع کر دیتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، اعزہ سکھاتے ہیں، اقربا سکھاتے ہیں، گرد و پیش کا ماحول سکھاتا ہے، اس کے نتیجے میں فطرت پر حجابات آ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے انذار کی، خبردار کرنے کی، تعلیم کی، تربیت کی، دعوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اصل میں انسان کا اختیار کردہ انحراف نہیں ہے، بلکہ وہ انحرافات جو جس طرح سے ارتقاء کو بیان کیا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑی بن جاتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے انحرافات جن پہ انسان شروع میں متنبع بھی نہیں ہوتا، وہ بڑھتے بڑھتے نظریات، افکار بن کے اس کی میراث کے طور پر اس کو ملتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں قریش کے بڑے دانشور اور ان کے زعماء کیا کہتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ وجدنا علیہ آبانا، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اسی طرح بتائی ہیں۔ جی، تو آباء پر، بڑوں پر، اپنے ماضی کی بڑی شخصیات پر اعتماد ہے جو اس کا باعث بنتا ہے، یہ کوئی فطرت کو فطرت سمجھ کر اس سے انحراف نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان کو جیسے ہی شعوری طور پر توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا کیا ہوا تھا، یہ محض توہمات تھے۔ یہ سائنس کیسے کامیاب ہو گئی کہ انسان کو بہت سی مائتھالوجی سے، بہت سے توہمات سے نجات دلا دے، کیسے کامیاب ہو گئی؟ اس لیے کہ انسان اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے استدلالی سے چیزوں کو سمجھتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا، چھوڑنے سے انکار کر دیتا۔ تو جو کام سائنس کرتی ہے اپنے دائرے میں، وہی مذہب کرتا ہے، وہ اوہام سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں پہ اعتماد کر کے پے در پے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتا چلا جاتا ہے جو بعد میں ڈھیر بن جاتی ہیں، اور اسی سے مذاہب، اعتقادات، تصورات وہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین سے بڑھ کر کس چیز نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم دلیل اور حجت کی بنیاد پر گفتگو کرو۔ قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہے گا تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم چیزوں کو استدلال سے کیوں نہیں سمجھتے۔ وہ جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا حوالہ دے رہے ہو تم کہ ہمارے آباء اور ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارے آباء اگر بالکل ہی احمق ہوئے تو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود مسلمانوں کے ہاں یہ چیز علم کی بنیاد بن چکی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں۔ یہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ انسان فطرت ہی پر پیدا کیا گیا۔ جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ کچھ لوگ بدنام کرنے کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نیک نام کرنے کے لیے پیشہ بنا لیں، اپنا کام کریں، صحیح بات لوگوں کو بتائیں۔ اللہ نے یہ دنیا اسی کشمکش کے لیے پیدا کی ہے۔ اس میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سارے لوگ خاموش ہو کے گھر چلے جائیں، شیطان بھی استعفیٰ دے کے جا کے کہیں شادی کر لے اور آپ سے کہے کہ آئیے اب آپ دنیا میں کام کریں۔ وہ سب اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں۔ بہت شکریہ سر۔